السلام علیکم ناظرین. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ لاسٹ ٹائم بھی میں نے ایک انٹرویو کیا تھا جو کہ آپ کو بہت زیادہ پسند آیا, اور وہ کس شخصیت کے ساتھ کیا تھا, وہ محمد راشد, جو کہ آج ہمارے ساتھ پھر سے موجود ہیں. میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں ان کو جب بھی وقت ملا ان کو بارہا لے کے آتا رہوں گا اور آپ کے لیے انفارمیٹو چیزیں related to افغانستان, وٹ ایور اٹس بین ہیپننگ ان پاکستان, اور افغانستان پاکستان کے نارتھ اور بارڈر کے ارد گرد جتنے بھی واقعات ہوتے رہے اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہم نے پہلے سے ڈسکس کیا, کیونکہ میں نے راشد بھائی سے پہلے یہ چیز ڈسکس کی تھی کہ اب ہم لوگ ٹاپک وائز کیا کریں گے تاکہ اپنے جو ناظرین ہیں ان کے لیے ایکسکلوسیو اس پہ انفارمیشن لے کے آئی جا سکے. جیسا کہ میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ راشد صاحب جو ہیں وہ میرے کولیگ بھی ہیں, میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہے. پرانا ہمارا آپس میں ورکنگ ریلیشن شپ رہا, اور اب یہ ہے کہ اسی وجہ سے میں یہ بہتر سمجھتا تھا کہ میں جو ان کے ساتھ میری جو گفتگو ہوتی ہے, جو مجھے علم ملتا ہے ان سے, وہ میں آپ تک بھی پہنچاؤں. تو یہ جو سلسلہ ہے یہ کبھی بھی نہیں رکے گا, غائب بگاہے جب بھی وقت ملا تو یہ اس کو ہم چلاتے رہیں گے. آج کا جو ٹاپک ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے, سارے کا سارا سنیے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو بہت سی چیزوں کے بارے میں آج پتہ چلے گا. بارہا کوشچن کیا جاتا ہے کہ یہ جو عرب مجاہدین تھے یہ ایک دم سے کیسے اس ریجن میں آ گئے تھے, اور یہ کب سے آنا شروع ہوئے, اور یہ پاکستان میں ان کے خلاف جو جنگ لڑی گئی, پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہ اب کہاں پہ موجود ہیں اور اب کس حال میں ہیں, کیا اب بھی وہ مجاہدین ہیں یا نہیں ہیں. تو یہ اس سارے کے بارے میں آج گفتگو ہوگی. اسٹے ٹیونڈ. سب سے پہلا کوشچن میرا یہی ہے راشد صاحب کہ مجھے یہ بتائیے کہ یہ کب سے اس ریجن میں آنا شروع ہوئے, افغانستان میں یا پھر پاکستان کے ناردرن ایریاز میں ان کی کب سے سرائیت ہوئی, اور یہ کس دور سے وہاں پہ کیا ایکٹیویٹیز کر رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل کوشچن تو آپ کا بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ کب سے آنا شروع ہوئے. ان کی جو تاریخ بتاتی ہے کہ جب عرب پہلے جو مجاہدین بن گئے وہ پہلے یہاں پہ پاکستان آیا کرتے تھے تعلیم کی وجہ سے. آج بھی پاکستان کے مختلف یونیورسٹیز میں, اسلامک یونیورسٹی میں بھی, ہر جگہ آج بھی عرب پڑھتے ہیں. ایون ہماری بہت سے اداروں میں عرب آتے ہیں جن کے ساتھ ہماری ورکنگ ریلیشن شپ ہوتی ہے, چاہے وہ اٹامک انرجی کیوں نہ ہو. آرمی کے ساتھ بھی ٹریننگ کرتے ہیں. ہاں, آرمی کے ساتھ بھی ٹریننگ کرتے ہیں. لیکن ہم بات کر رہے ہیں ان عربس کی جو سویلینز ہیں اور مجاہدین بن کر آئے, ہاں, یا یا وہ بعد میں مجاہدین بن گئے. یاد ہوگا 1979 1979 اس میں رشیا انویڈ کیا. یس, اور اس کے بعد ایک نئی چیزیں بنتی چلی گئیں. تو میں اس کو اس طرح نہیں لیتا, میں اس کو اس طرح لیتا ہوں کہ بیسیکلی یہ پراکسی وار تھی بٹوین رشیا اینڈ امریکہ. لیکن ہمارا ریجن سفر ہوا اور آج بھی ہو رہا ہے. ٹرو, بالکل. پہلے ہم لوگ استعمال ہوئے, افغانستان ہوا, لیکن جنگ تھی رشیا کی اور امریکنز کی. کمیونسٹس they were fighting against the capitalists. نو, ایکچولی میں پھر کہوں گا جو میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا کہ اکانومی کی جنگ تھی. ہاں, بالکل. آج وہ پھر لڑی جا رہی ہے, لیکن اس کا خطہ ہو رہا ہے اور سفر ہم لوگ ہی ہوں گے. اب ہے چائنا ورسز یو ایس. بالکل. امریکہ نے پہلے ہمیں اور افغانیوں کو لڑوا دیا رشین سے, اب وہ کوشش کر رہا ہے کہ انڈیا کو لڑوا دے چائنا سے. ہاں, بالکل. اب آج ہم اپنے ٹاپک پہ عرب مجاہدین. جس ٹائم رشیا ادھر آیا تو عرب مجاہدین نہیں تھے, وہ ایک عام لوگ تھے. لیکن الحمدللہ جس طرح ہم لوگ اور ہمارے بہت سے پاکستانی اسلام کے ارکان کی پابندی کرتے ہیں, بالکل, تو عرب میں بھی لوگ پابندی کرتے ہیں. الحمدللہ ہم سے بہتر مسلمان ہیں, الحمدللہ ہم بھی بہتر ہیں. لیکن میں اپنی بات کرتا ہوں, میں اتنا بہتر علم والا نہیں ہوں. اللہ مجھے معاف کرے میری کوتاہیوں پر, اور نہ میں اتنا بہتر مسلم ہوں. میرے نال تو چنگے ہی ہو. لیکن
دعا کر سکتے ہیں. اور ایک چیز آج میں یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں اللہ کے حکم کی. میں قید بھی رہا, جیسے کہ میں نے پچھلے اس میں کہا تھا, طالبان کے ساتھ بھی رہا, القاعدہ والوں کے ساتھ بھی قید رہا, مختلف جگہوں پہ پکڑا بھی گیا. اور آپ کا بہت سارا جو ٹائم ہے وہ انہی عرب مجاہدین کے ساتھ گزرا جن کے بارے میں آج ہم بات کر رہے ہیں. انہوں نے مجھے بتایا, چونکہ میرا تو علم نہیں ہے اور نہ ہم ویسے کتابیں ہم بہت پڑھتے ہیں لیکن اللہ کی کتاب کو ہم نہیں پڑھتے. تو اکثر ایک عبداللہ اعظام صاحب کی کتاب ہے, چھوٹی سی کتابچہ ہے, عربی میں تھا, اس کا ترجمہ ہے اردو میں, کہیں راستہ بھول نہ جائے. میں وہ کتاب ڈھونڈوں گا آپ کے لیے بھی. تو انہوں نے جہاد کے اوپر بہت کچھ لکھا, اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ نے بہت سی سورہ اتاری قرآن میں جس میں اللہ نے جہاد کی تلقین کی. بالکل. ہم قرآن کو اس لیے نہیں سمجھ سکتے کہ ہم اہل زبان نہیں, لیکن عربز کے لیے قرآن و احادیث کو سمجھنا ہم سے بہتر اس لیے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اہل زبان ہیں. اہل زبان, بالکل. تو عرب مجاہدین آئے رشینز کے بعد. میں اس ارلی ایٹیز میں تو میں نے ایک بندے سے ملا, میں کافی عربوں سے ملا بھی انہی دنوں میں. میں نے پوچھا کہ آپ کیسے آئے. میں ایک چیز یہاں پہ بتاتا چلوں کہ ہوا کچھ یوں کہ آج سے 3 روز پہلے میں نے راشد بھائی سے یہ کہہ دیا تھا کہ اس دفعہ میں آپ سے عرب مجاہدین پہ کوسچنز کرنا چاہ رہا ہوں. تو اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ بے فکر رہو, میں آج کچھ لوگوں سے ویسے بھی ملنے جا رہا تھا, تو یہ پچھلے 2-3 روز میں عرب مجاہدین سے ملتے رہیں اور ان سے ایکسکلوسیو سنتا. اب بات یہ کہ وہ عرب مجاہدین تھے, ہیں نہیں, اب نہیں ہے. تو میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کب آئے. انہوں نے کہا پاکستان میرے لیے نیا نہیں ہے, میں 1975-76 میں کراچی میں پڑھتا تھا, اور پھر یہاں سے میں واپس مدینہ یونیورسٹی چلا گیا. میں نے ان سے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے, کراچی تو پڑھتے تھے, آپ افغانستان کیسے آئے. دیکھیں اب کی دنیا اور پرانی دنیا میں ایک فرق ہے. افغان جہاد اگینسٹ رشیا جو لڑا گیا, اس میں سوشل میڈیا کا کوئی ہاتھ نہیں تھا. سوشل میڈیا تھا بھی نہیں. میرا ان سے 2 سوال تھے کہ آپ کیسے آئے اور عرب کیسے آئے, اور پھر عرب کیوں آئے. سب سے عام سوال تھا کیوں آئے. انہوں نے بڑی اچھی ایک مجھے 2-3 چیزیں بتائیں. انہوں نے کہا میں کراچی کو جانتا تھا لیکن ضرور نہیں کہ میں افغانستان بھی جانتا ہوں. کہتے اس کے بعد میں مدینہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا, بہت سے افغانی اسٹوڈنٹس تھے ہمارے کلاس والوں جو مدینہ میں پڑھتے تھے. میں تو ان کے تھرو آ گیا ٹھیک ہے افغانستان. میں کہا آپ آئے کیوں. پھر انہوں نے مجھے سمجھایا کہ مجاہدین کی بھی 3 قسمیں تھیں. ایک وہ عرب تھے جو ایموشنلی یا آئیڈیالوجیکلی دین سے محبت میں, دین کی محبت یا امہ سے محبت, اور ان کے ایموشنز جاگے, اور وہ افغانستان امہ جو ہے وہ ایک جسم کی مانند ہے. ایک حصے کو اگر تکلیف ہوئی ہے تو پورا جسم محسوس کرے گا. ون ٹائپ از آئیڈیالوجیکلی اور ایموشنلی, اور وہ ادھر آ گئے. ٹھیک ہے. دوسری ٹائپ وہ کہتے ہیں وہ تھے جو فنڈامنٹلسٹ اور ایکسٹریمسٹ تھے, لیکن وہ ان دنوں نہیں آئے. ان کے ملک کی اسٹیبلشمنٹ یا ایجنسیز یا ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے دیکھا کہ فیوچر میں شاید یہ ہمارے لیے یہاں پرابلم کریٹ کرے, ان کے اپنے ملک کے لیے, ان کے اپنے ملک. یس, تو انہوں نے کیا کیا, گھیر گھار کے ان کو افغانستان بھیج دیا. جاؤ جا کے ادھر کرو جو کرنا ہے. تیسری قسم وہ تھی کہ جنہوں نے جرائم کیے ہوئے تھے اپنے ملکوں میں, اینڈ دے فیل انسیکیور ان دیئر کنٹری, سو دے فلیو ٹو افغانستان. جیسے پاکستان میں اشتہاری جو ہیں وہ ضلع چینج کر لیتے ہیں. جیسے پاکستان میں اشتہاری جو ہوتے تھے نا, پرانی بات کر رہا ہوں, کہہ رہے کتنے گیا, علاقہ غیر گیا, علاقہ غیر چلا گیا, کیونکہ وہ ہماری دستور وہ ایک انٹرنیشنل علاقہ غیر میں. آپ کو ایک میں یہاں چیز بتاتا چلوں, درادم خیل اسلحے کی فیکٹریاں. بالکل. میں نے اس کے اوپر ایک سٹوری کی تھی فرانس 24 کے لیے, یا ایک اور پیپر بھی تھا. آپ وہاں جا کے جب ڈگ آؤٹ کریں گے نا, تو وہاں کے جو اچھے کاریگر ہیں وہ پنجاب کے ہیں, وزیر آباد اور ادھر کے. بالکل. وہ کیا کرتے تھے, جب یہاں پہ کرائم کرتے تو چھپنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی, وہاں چلے جاتے تھے, اور وہ وہاں انہوں نے پستول پھڑا کے آؤ تو وہ اس طرح سے دوسرے ہفتے تو بنا کے دے دیتے. تو اسی طرح عرب جو وہاں پہ انسیکیور تھے وہ یہاں آ گئے. اب ان میں سے ہم 3 ٹائپس ہیں نا, آئیڈیالوجیکلی, ایموشنلی 1 ٹائپ. بالکل. سیکنڈ ہو گئی